أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر میں نے اس کو کھڑا ہے تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یہ سورہ ہود کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بے شمار نصیحتیں اور عبرت لیے ہوئے ہے وہ واقعہ، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے قوم کو نصیحت کی، سمجھایا، دعوت و تبلیغ پیش کی ان کے سامنے، لیکن قوم انکار کرتے رہی مسلسل، اور ایک وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، یعنی حق کا انکار کرتے 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 اب حق ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، دروازے انہوں نے بند کر لیے اپنے اوپر، اور ٹھٹائی کے ساتھ پیغمبر سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو لے آؤ اس عذاب کو، اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے لائیں گے، ان کی مشیت تو موقوف ہے اور تم ان کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ لو۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اس آیت میں مفسرین کے بعد مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ جو مکالمات ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، افتراء ہے، جھوٹ ہے، اور بعض مفسرین کا یہ رائے ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اصل سلسلے بیان کو روک کر برموقع قریش کے اس الزام کا جواب دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، اور اس میں جو قصے پیش کیے جا رہے ہیں وہ محض پرانی داستانیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ الزام وہ مسلسل لگاتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا بیچ میں واقعے کو روک کر، اور کہا گیا کہ اگر میں نے اس قرآن کو کھڑا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ، کیا یہ کہتے ہیں تم کو کہ تم نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میں مجرم ہوں اللہ کا، اور میرے اوپر وہ ذمہ داری ہے، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن تم جو جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، تم کو اس کا جواب دینا ہوگا، تم ان چیزوں پر غور و فکر کر لو اس سے پہلے پہلے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے سوا اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کھاؤ۔ اب پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت نوح علیہ السلام پر کہ بس اب بہت ہو چکا، اب جس قدر جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں، اب اس کے بعد مزید کوئی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ ان کے عمل پر زیادہ غمزدہ نہ ہو۔ یہ وحی ان کی طرف کی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کی نصیحت کا کوئی فائدہ اب ان کے اوپر ہونے والا نہیں ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آپ ان لوگوں کو کتنی نصیحت کیے، اس کا تذکرہ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں آتا ہے
کہ 1-2 دن، 1-2 مہینے، 1-2 سال نہیں، بلکہ پورے 950 برس۔ اندازہ کیجئے کس قدر طویل عرصہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں رہ کر ان کو 950 برس، 50 برس کم 1000 برس تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، جھٹلایا، وہ ظالم تھے، تو ہم نے ان کو طوفان میں پکڑ لیا، طوفان کے عذاب میں ان کو جکڑ دیا۔ 950 برس تک 3 نسلیں آ کر چلی گئی سامنے۔ اپنے اپنے مرتے وقت وہ اپنے اولادوں کو کہتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننا، یہ کہہ کر مرتے تھے، اور اس قدر تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے نوح علیہ السلام کو، اذیتیں پہنچاتے، پتھراؤ کرتے، مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیتے۔ وہ جب پھر ہوش میں آتے تو پھر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، یہ قوم بیوقوف ہے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، آپ ان کو ہدایت دیجیے۔ یہ بار بار ہوتا رہا، بار بار ہوتا رہا، اور ایک لمبے عرصے تک بڑے صبر و استقلال کے ساتھ انہوں نے جو ہے قوم کو دعوت پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آئی اور یہ ہدایت آ گئی کہ اب کوئی مزید ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے طرف سے جو خدمات انجام دی تھی، فرائض منصبی کو جو انہوں نے ادا کیا تھا، اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ نوح میں اس کے تعلق سے جو ہے بات آئی ہے کہ کس قدر انہوں نے محنت کی قوم کے پیچھے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو پکارا صبح و شام۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یہ سارے موقعوں پر میں نے ان کو پکارا، میں نے ان کو بلایا، جیسے جیسے میں ان کو بلاتا گیا ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہوتا گیا، وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میں ان کو بلایا کہ آؤ اپنے رب سے معافی مانگو، بخشش کروا لو، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے۔ واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور استکبار کیا، انہوں نے تکبر کیا، اور میں نے ان کو پکارا آہستہ بھی۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور جو ہے تیز آواز سے بھی، بلند آواز سے بھی، آہستگی سے بھی، دن اور رات میں ہمیشہ ہر طریقے سے بلایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور میری بات نہیں سنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ قال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورہ نوح میں جس کا تذکرہ آیا ہے کہ اے میرے رب، اب ان میں سے، ان کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اگر اس میں سے ایک بھی زندہ بچے گا تو وہ پھر گمراہ کرے گا لوگوں کو، اور ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ فاسق و فاجر ہی ہوں گی، وہ کافر ہی ہوں گی، اس لیے ان سب کو ہلاک کر دے اور تباہ کر دے۔ یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور رب کے حضور جو ہے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اپنی فریاد کی۔ ربی انی مغلوب فانتصر کہا۔ سورہ قمر 27 پارے میں یہ بات آئی ہے کہ اے میرے رب، میں جو ہے مجبور ہو گیا ہوں اور مجھے مغلوب کر دیا گیا ہے اور میں بے بس ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، بہترین دعا ہے یہ، ہم سب کو بھی کرنا چاہیے جب ایسے موقع آ جائیں، جب پریشانی حد سے زیادہ گزر آ جائے آپ کے اوپر اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ بس سب نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو پھر اپنے رب سے رجوع ہونا، یہ کہہ کر کہ ربی انی مغلوب فانتصر، میں گھیر دیا گیا ہوں، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، اے میرے رب میری مدد فرما۔ یہ ساری دعائیں انہوں نے کی تو رب کا فیصلہ آیا اور فرما دیا گیا کہ اب فیصلہ کر دیا گیا ہے، تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی گئی ہیں، اب ان کی ہلاکت کا انتظام ہونے والا ہے، اور اس کی تیاریاں شروع ہوئی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں اب مجھ سے کچھ نہ کہو، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ اب تیاری کرو، اب ان کی موت کا وقت آ گیا ہے، اب ہماری نگرانی میں اور ہماری اجازت سے، ہمارے حکم سے تم ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ کشتی کیسا بنانا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، اس وقت تک کوئی کشتی ایسی نہیں تھی، کوئی ایسی سواری نہیں تھی جو پانی پر چل سکے۔ حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ آئے اور آ کر کشتی سازی حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی۔ ساری صنعت حرفت کی جو شروعات ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبیوں کو سکھایا۔ ایسے ہی شپ بلڈنگ، کشتی بنانے کا طریقہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کر سکھایا کہ کشتی کیسے بنانی چاہیے۔ کشتی کیا تھی؟ ایک پانی کا بہت بڑا جہاز تھا، یہ 3 منزلہ 3 اسٹوری بلڈنگ تھی وہ، اور اس کے ڈائمینشنز کیا تھے کہ ڈائمینشنز تقریباً 900 فٹ سے 1000 فٹ لمبی تھی لینتھ میں، اور اس کی وڈتھ جو تھی وہ تقریباً 150 فٹ کی تھی، اور اس کی ہائٹ جو تھی وہ تقریباً 90 فٹ کی ہائٹ تھی۔ ایک بہت بڑا پانی کا جہاز تھا، اور اس میں سبوں سے چیمبرز بنائے گئے تھے جس میں جانوروں اور دیگر لوگوں کو رکھنا تھا، اور اس قدر اتنے احتیاط کے ساتھ اور اتنی بہترین انداز میں جو ہے بنائے گئے تھے۔ یہ سب کا سب کام اللہ کی نگرانی میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آ کر سکھا رہے تھے۔ پہلے لکڑی لائی گئی، سال کی لکڑی جنگلوں سے، درختوں سے کاٹ کر، اور پھر اس کے تختے بنائے گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں، ہم نے ان کو سوار کر دیا تختوں اور کیلوں والی کشتی پر، یعنی تختوں کو کیلوں کے ذریعے سے جوڑا گیا تھا، وہ بتایا گیا تھا ہنر کہ کس طریقے سے کشتی بنانا ہے جو پانی پر چلے گی، تو لکڑی کی ہوگی، اس کو یعنی ٹھوک بجا کر مضبوط کیا گیا تھا کیلوں کے ذریعے سے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تو ایک بہت بڑا پانی کا جہاز بنایا گیا، اور اس میں یہ ساری سہولتیں رکھی گئی تھی۔ زبردست وینٹیلیشن کا انتظام اس میں کیا گیا تھا تاکہ روشنی اور ہوا آتی رہے، اور اس میں اونچے اونچے ہائٹ کے ساتھ جو ہے چیمبرز بنائے گئے تھے، اور اس طریقے سے اس کی فلورنگ کی گئی تھی، بنایا گیا تھا نچلا حصہ کہ پانی اور گندگی اور غلاظت دھونے کے بعد باہر نکل جائے، وہاں پر کوئی چیز نہ رہے، کیونکہ اس میں جو ہے سارے جانور بھی آنے والے تھے اور سارے انسان بھی آنے والے تھے، ایک بہت بڑی دنیا اس میں جو ہے بسنے والی تھی، تو اس حساب سے اس کو بنایا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو معلوم ہوئی ہے آج سے 50 سال پہلے، یہ کشتی کو جو ہے لوگوں نے انہیں چھان بین کر کے اس کو معلوم کر لیا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور اس میں سے جا کر اس کے فوٹوگرافس لیے ہیں، اور ساری چیزیں اس کے اندر کیسے کس طریقے سے بنائی گئی تھی اس کو نیٹ پر ڈال کر بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں بنایا گیا تھا، اس میں کیسے کیسے چیمبرز بنائے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً اتنی بڑی ہے کہ اس میں 500 ریل کے ڈبے آ سکتے ہیں، اتنی بڑی ہے وہ، اتنا بڑا انداز میں بنایا گیا ہے، اور ایک ایک چیمبر کی ہائٹ جو ہے تقریباً 15 فیٹ رکھی گئی ہے تاکہ بڑے سے بڑا جانور بھی اس میں آ کر سما سکے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا فرمایا گیا ہماری نگرانی میں تم اس کو تیار کرو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا کہ کشتی سازی کیسی کرنی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور پھر فرما دیا گیا وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور ہم سے بات نہیں کرنا ان ظالموں کے بارے میں، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اتنی باتیں ان کے سامنے واضح ہو جانے کے بعد، حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بات نہیں مانی، تو ان کے تعلق سے فیصلہ کر دیا گیا ہے، آپ شفقت آپ کی جو اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ان کے اوپر رحم کھا کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا، ہم سے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے توقع نہیں رکھنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، وہ سب کے سب غرق ہوں گے، کوئی اس میں سے نہیں بچے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ،
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور وہ کشتی بنانے لگا۔ جب اس کی قوم کے رئیس اس کے پاس سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ جواب دیتا، اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی اسی طرح تم پر ہنسیں گے۔ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنانے کی شروعات کر دی تو لوگ آ کر دیکھتے جاتے اور کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے جاتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں جو پانی پر چلنے والی ہے، طوفان آئے گا تو اس کے اوپر یہ کشتی چلے گی۔ تو مذاق اڑاتے، ہنستے، ٹھٹا کرتے اور کہتے کہ یہاں پر تو قحط پڑا ہوا ہے اور یہ سوکھی زمین پر یہ کشتی چلانے والے ہیں یہ بزرگ، یہ کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے جاتے، کیونکہ وہ ان کا انجام بد جو ہونے والا تھا اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، انکار کیے جا رہے تھے اور مذاق کیے جا رہے تھے۔ اس میں کہا گیا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو لیکن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، ایک وقت آئے گا، وہ وقت جو ہے تم کو معلوم ہوگا کہ کیسا وقت ہوگا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کن لوگوں پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، اور وہ عذاب ٹوٹ پڑتا ہے جو قائم رہنے والا ہوگا۔ یعنی دو طرح کے عذاب آئیں گے تمہارے اوپر۔ آج تم ہنس رہے ہو، اس دن ایمان والے تم پر ہنسیں گے۔ یہ تم جس کیفیت میں ہوگے اس وقت تم کو پتہ چلے گا۔ دنیا میں بھی تمہارے اوپر رسوا کن عذاب آئے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ قائم رہنے والا دائمی عذاب، آخرت کا عذاب۔ یہ دونوں عذابوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا۔ دنیا کا عذاب تو عنقریب آنے والا ہے، جو طوفان میں تم کو گھیر دیا جائے گا، اس وقت تم کو پتہ چلے گا۔ تم آج ہم سے جو ٹھٹا کر رہے ہو، مزاح کر رہے ہو، تم کو اس کا پتہ چل جائے گا بہت ہی جلد۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اگلی آیت میں کہ جب تنور ابل پڑا اس وقت یہ ہوگا۔ یعنی یہ کیفیت جب تم کو تمہارے سامنے آ جائے گی، یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تنور جب تمہارے سامنے ابل پڑے گا، تنور روٹی پکانے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تنور کہا جاتا ہے اصل میں، لیکن تنور کے اس کے تعلق سے جو ہے مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حصہ، وہ غار جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ کر کشتی بنا رہے تھے، اس کے پاس جو تھا اس گوشے میں، اس کو تنور کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جو تمہارے گھر کا جو حصہ ہے، جو تنور ہے، وہ تنور سے پانی ابل پڑے گا، تو اس وقت تم یہ سمجھ لینا، یہ علامت ہوگی کہ اب طوفان آنے والا ہی ہے، بس تم اب تیاری کر لینا، جب تک کہ تم کشتی کی تیاری کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علامتیں بتائی کہ جب تنور ابلنے لگے گا تو بتایا جاتا ہے کہ ہر سوراخ، ہر تنور، ہر روٹی پکانے کا تنور اور ہر جگہ سے جو ہے پانی ابل پڑا، زمین سے اللہ تعالیٰ نے چشمے بہا دیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، فرمایا سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے دہانے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے۔ آپ سنتے ہیں کہ بادل پھٹ پڑنے کے واقعات ہوتے ہیں، چند گھنٹوں بادل پھٹ پڑنے کے بعد جب بارش برستی ہے تو کس طریقے سے تباہی لاتی ہے۔ کئی ایک موقعوں پر ایسے جگہوں پر ہوا ہے اس سے پہلے بھی کہ 8-10 گھنٹے بارش ہوتی رہی، بادل پھٹ پڑنے کی وجہ سے وہ پورے کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر بھی ویسا ہی کچھ ہوا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دہانے کھول دیے بتایا۔ تو اس طریقے سے بارش برسی کہ دنوں مہینوں بارش چلتی رہی، بارش اوپر سے ہو رہی ہے اور نیچے سے جو ہے پانی ابل پڑ رہا ہے زمین سے، اور دونوں پانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جو پانی مقرر کیا گیا تھا ان کو تو وہ دونوں کو ملایا گیا، آسمان کا پانی اور زمین کا پانی، اس قدر پانی کہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا ہر طرف۔ اب وہ کشتی اوپر اٹھنا شروع ہوئی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی کہ اب ایسا جب موقع آ جائے تو تم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں اور کئی ایک نصیحت اور عبرت کے پہلو ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل